السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 اور 73 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ اور جب، یہ لفظ آپ نے کئی مرتبہ پہلے بھی پڑھ لیا۔ وَإِذْ اور جب، قتلتم تم نے قتل کیا، قتل مانا قتل، تم مانا تم۔ وَإِذْ اور جب، قتلتم تم نے قتل کر دیا، نفساً ایک جان کو، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا، فیہا اس کے بارے میں، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالی، واللہ اور اللہ تعالی، مخرجن نکالنے والا تھا، مخرجن نکالنے والا تھا، ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپا رہے، جو تم چھپا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا تھا۔ واللہ مخرجن اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا پس ہم نے کہا، فقلنا پس ہم نے کہا، یہ لفظ پہلے آپ نے پڑھ لیا۔ اضربوہ مارو اس مردے پر، اضربوہ مارو اس مردے پر، ببعضھا اس گائے کا کوئی ٹکڑا، ببعضھا اس گائے کا کوئی ٹکڑا، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالی، الموتى مردوں کو، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ذرا سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے نکالنے والا تھا۔ اب اس کے متعلق جو مفسرین نے تفاسیر نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے اس کے قتل کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب پھر وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو گائے انہوں نے ذبح کر دی تھی، کیونکہ ایک مفسرین کی ایک رائے یہ ہے، جیسا کہ ابو حیان ان کی رائے یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے تھا، یہ قتل بعد میں ہوا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد ان کے درمیان میں قتل بھی ہو گیا اور پھر یہ معاملہ بھی اس طرح حل کر دیا گیا۔ تو ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس سے کیا ہوا، وہ زندہ ہو کر قاتل کی اس نے نشاندہی کر دی۔ اتنی بات تو اس آیت سے بالکل صاف، ظاہر اور واضح ہے، لیکن جب آپ تفاسیر کے اندر جائیں گے تو مزید آپ کو کچھ تفصیلات ملیں گی، لیکن یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں اسرائیلیات سے ہیں، اسرائیلیات روایات سے لی گئی ہیں، تو ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے اندر تفصیل اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، تو اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس نے کیا کیا، رات کو لاش اٹھا کر دوسرے بندے کے دروازے پر ڈال دی، اور قتل اس لیے کیا تاکہ اس کا وہ وارث بن جائے اور سارا مال اس کو مل جائے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس کے اوپر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اب دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے، لڑائی ہونے والی ہی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم کیا ہے، گائے کو ذبح کرو۔ تو ایک تو روایت یہ ہے، اور دوسرا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ترتیب اسی طرح رکھی، پہلے گائے کا حکم دیا اور بعد میں پھر یہ قتل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، قتل پہلے ہوا تھا، بعد میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے کیوں ذکر کیا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں کہ کس طرح انہوں نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے کس طرح وہ اعراض کر رہے تھے، کس طرح اپنے آپ کو بچا رہے تھے،
کہ کہیں ایسا ہو کہ ہم اس گائے کو ذبح ہی نہ کریں۔ پھر بار بار سوالات پہ سوالات کرنا، اور پھر اس کے بعد ناحق قتل کر دینا، اور پھر اس قتل کو چھپا دینا، یہ ساری اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ اگر پہلے اللہ تعالیٰ قتل کا تذکرہ کر دیتے ہیں، نفس کے قتل کرنے کا تذکرہ ہو جاتا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ تو ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا، اور بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھی اس کے جو متعدد پہلو تھے یہ نمایاں نہیں ہونے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر، کیا نام ہے، گائے والا جو واقعہ ہے اس کو تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر اس قتل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا کچھ حصہ اٹھا کر اس مردے پر مارو اور وہ زندہ ہو جائے گا، اور اس طرح زندہ کر کے اس نے بتا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ قیامت والے دن مردوں کو اللہ رب العالمین زندہ کریں گے، جس طرح کہ آج تمہارے سامنے اس مردے کو ذکر کیا گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ کفار مکہ جو تھے، کفار قریش جو تھے، وہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، اور زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے 5 یہاں پر واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ جو پیچھے آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں پڑھ کر آ چکے تھے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، وہ تفصیل آپ نے پیچھے سن لی تھی، جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 70 افراد گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو کیا ہے، مار دیا۔ اللہ نے پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا، اس کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر یہاں پر دوسرا واقعہ جو بنی اسرائیل کے قتل کا ہے، یہاں پر آپ نے پڑھ لیا، اور پھر تیسرا واقعہ آگے آئے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 کے اندر ہی کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سب کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 کے اندر آئے گا کہ جو شخص او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ وہ ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو بالکل برباد ہو چکی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مار دیا۔ پھر 5واں واقعہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 260 کے اندر ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا جو قصہ موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر کے جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی استدلال کیا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر کے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جس طرح دنیا کے اندر میں نے مارا لوگوں کو اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا، تو اسی طرح قیامت والے دن میرے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ آسان ہے، اور میں اس طرح ان کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔